يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من هم بحسنة أو بسيئة. یہ باب نمبر 31 ہے کتاب الرقاق سے، اور اس باب کا ترجمہ یہ ہے: من ہم، جو شخص ارادہ کرے، بحسنۃ، نیکی کا، او بسیئۃ، یا گناہ کا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں حکم بیان نہیں کیا کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے اس کے لیے کیا ہے، اور جو گناہ کا ارادہ کرے اس کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ حکم کئی انواع پر مشتمل ہے اور طویل ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو حدیث اس باب کے تحت ذکر کی ہے اس میں تمام تر تفصیل کے ساتھ حکم بیان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اشارہ دے دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کا حکم آگے حدیث میں بیان ہو رہا ہے، تو اسی کو لے لیا جائے،
وہی اس باب کا جواب ہے۔ حدیث جو ذکر کی ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیما یروی عن ربہ، یہ ان احادیث میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں اپنے رب سے۔ نبی علیہ السلام جو آگے ارشاد فرما رہے ہیں وہ اپنے رب سے روایت فرما رہے ہیں، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے یا حدیث الہی کہا جاتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ قال اللہ، صحابی قال رسول اللہ کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ یا یقول اللہ فرمائیں، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، یہ حدیث الہی کہلاتی ہے۔ اس میں ایک امر موقت ہے، ویسے تو ہر حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی خواہش سے کبھی دین کے معاملے میں بات نہیں فرماتے، بلکہ دین کی بات جب بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ تو ہر حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، لیکن جس حدیث میں نبی علیہ السلام بطور خاص قال اللہ کہہ دیں تو وہ اور معاملہ مؤکد ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ایک طرح کی توجہ سننے والے اور پڑھنے والے کی اس جانب مبذول ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ رب العزت نے لکھ دی ہیں نیکیاں اور گناہ، نیکیاں بھی لکھ دیں اور گناہ بھی لکھ دیے۔ یہ ایک اجمالی فرمان ہے کہ نیکیاں بھی اللہ نے لکھ دیں اور گناہ بھی لکھ دیے۔ ثم بین ذالک، پھر اس اجمال کی تفصیل خود ہی بیان کی، چنانچہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، یہ جملہ اجمال ہے، اور آگے فمن ہم بحسنہ آخر تک یہ تفصیل ہے، اس اجمال کی تفصیل جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرما دی۔ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، جو بندہ ارادہ کر لے کسی نیکی کا، فلم يعملها، اسے کر نہیں سکا، تو كتبها اللہ له، اللہ تعالیٰ لکھے گا اس کے لیے عنده، اپنے پاس، حسنۃ کاملہ، ایک مکمل نیکی، یعنی ارادہ نیکی کا کیا اور وہ نیکی کر نہیں سکا، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دے گا۔ یہ ایک نوع یا ایک حالت ہے، یعنی بندے کا ارادہ نیکی کرنے کا ہے کہ اور وہ نیکی کر نہیں سکا، یعنی کل یا پرسوں یا آج یا رات کو فلاں نیکی کرنی ہے، فلاں عمل صالح کرنا ہے، بندے نے یہ پختہ ارادہ کر لیا، اور واقعی وہ ارادہ اس کا پختہ ہے، عزم ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے ارادے کو جانتا ہے، ارادہ اگر سچا ہے مگر وہ عمل کر نہ سکا، وہ نیکی کر نہ سکا، تو اللہ تعالیٰ محض ارادے پر اسے اجر دے دے گا۔
یہ ایک دین اسلام کی سماحت اور وسعت اور برکت کہ صرف ارادے پر ایک نیکی مل گئی. اللہ تعالیٰ کے لکھنے کا معنی اللہ تعالیٰ کا قلم کو حکم دینا، اور قلم لکھتی ہے. اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، تو اللہ تعالیٰ کے امر سے قلم لکھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے، ملائکہ لکھتے ہیں. تو جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور وہ نیکی کر نہ سکا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دے گا. یہ پہلی حالت، بندے کا ارادہ خیر، ارادہ عمل صالح یا نیکی کا ارادہ. جملے پر ذرا غور کریں. فمن ہم بحسن، جس بندے نے بھی، یعنی اس میں عموم ہے، کوئی بھی بندہ، مرد ہو عورت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، آزاد ہو غلام ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی بندہ ارادہ کرے بحسن نیکی کا، فلم یعملھا، اور وہ نیکی کر نہ سکا، تو کتب اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لکھے گا، لہو، اس بندے کے لیے. بندے کے لیے لکھنا یہ ایک بڑا محبت بھرا اسلوب ہے کہ اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ لکھے گا. بندے کے لیے بڑی اس لفظ میں ایک لذت اور بہت ہی پیار بھرا انداز. اور آگے عندہ، اپنے پاس، یعنی اللہ اپنے پاس لکھے گا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس لکھے گا اس بندے کے لیے، عندہ، اپنے پاس. یہ بھی اس نیکی کے شرف کی دلیل کہ نیکی کا لکھا جانا اور محفوظ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی دینے والا ہے، اور وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے. تو وہ بڑی قابل قدر ہے وہ نیکی، اور بہت زیادہ شرف اور عزت کی حامل ہے. اس کی ایک دلیل یا ایک مثال یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن، یہ مسند احمد کی حدیث کے مطابق، اللہ مشہد الخلائق، ایک بندے کو پکارا جائے گا. یصاح برجل، ایک بندے کو پکارا جائے گا تمام مخلوقات کے سامنے، اور پوری دنیا سن رہی ہے. حدیث طویل ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب اس کو پکارا جائے گا اور وہ آ رہا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، تو ینشر لہ 99 سجلا، تو 99 رجسٹر کھلے پڑے ہوں گے، فیہا سیئات، جس میں اس کے گناہ درج ہیں. 99 رجسٹر، ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہے، اس کی موٹائی اور اس کی لمبائی چوڑائی تا حد نگاہ ہے. اور وہ 99 جو رجسٹر ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور نیکی کوئی بھی نہیں. تو جب فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھلا ان لہ عندی حسنہ، کہ اس بندے کے لیے میرے پاس ایک نیکی ہے. یہاں بھی وہی لہو، اس بندے کے لیے، وہی پیار بھرا انداز. اور عندی، یہ اس نیکی کا شرف ہے کہ وہ نیکی میرے پاس موجود اور محفوظ ہے. یہاں بھی عندہ، اللہ تعالیٰ وہ ایک نیکی اپنے پاس لکھ لے گا. یہ اس نیکی کے لیے ایک شرف اور انتہائی تکریم اور عزت کی علامت ہے. چنانچہ وہ نیکی جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ایک نیکی اپنے پاس رکھی سنبھال کے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے گناہوں کے 99 رجسٹروں کے پرخچے اڑا دی. فلما وزنت، جب وزن ہوا تو ثقلت البطاشۃ السجلات، وہ ایک نیکی بھاری پڑ گئی اور اس کے مقابلے میں 99 دفاتر ہلکے پڑ گئے.
کہ اس نیکی کا شرف اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ اس بندے کی میرے پاس ایک نیکی ہے. تو یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور وہ نیکی کر نہ سکا تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اپنے پاس ایک نیکی لکھے گا. تو اپنے پاس اس نیکی کا لکھنا یا اپنے پاس نیکی کا ہونا، رکھنا اور سنبھالنا، یہ اس بندے کے لیے بھی باعث شرف اور اس نیکی کے لیے بھی باعث شرف ہے، جس کی مثال ہم نے سن لی. اور دوسری اس میں جو ایک تاکید ہے وہ حسنۃ کاملہ. یہ نہ سمجھو کہ اس نے نیکی کی تو نہیں تھی، صرف ارادہ ہی کیا تھا، پتہ نہیں اس کا ثواب اس کو کتنا ملا ہوگا، تھوڑا بہت لکھ دیا گیا ہوگا. نہیں، حسنۃ کاملہ، ایک مکمل نیکی اس کو عطا ہوگی، مکمل نیکی. تو یہ کاملہ کے ساتھ اس نیکی کو اور موقع کیا گیا. اس سے یہ بات ظاہر اور ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندے کا ارادہ خیر کرنا، نیکی کی نیت کرنا، نیکی کا ارادہ کرنا اور دل سے کرنا. آج کل کچھ لوگ ارادے کرتے ہیں بے تحاشا، مگر وہ دل سے نہیں ہوتے، مصنوعی ہوتے ہیں، صرف دکھاوے کی خاطر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون بندہ اپنے ارادے میں مخلص ہے، ریاکار نہیں ہے، اور کس بندے کا ارادہ ایک پورے عزم اور جزم کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. یہ سرسری ارادہ کرنا یا ریاکاری کا ارادہ کرنا یا عزم کے بغیر ارادہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس حدیث سے، اس پہلے ٹکڑے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا رہے اور دل سے کرے، عزم صادق کے ساتھ کرے. پھر آگے دیکھیں گے نیکی اگر نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس نیکی کا ایک مکمل بھرپور اجر لکھا جائے گا، ایک بھرپور نیکی وہ لکھی جائے گی، جس کی ایک مثال صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ بڑا ایک مشکل معرکہ تھا، بڑا طویل سفر، پہاڑوں سے گزرے، وادیوں عبور کی، جنگلات کا سفر طے کیا، بڑا طویل سفر تھا. اس وقت رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم. کچھ لوگ مدینے میں موجود ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تبوک کے لیے نہیں آ سکے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور باغات بھی ان کے پک چکے، اپنے گھروں میں پھل کھا رہے ہیں، سائے تلے بیٹھے ہیں. لیکن ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم، تم نے یہ تبوک کے سفر میں جو وادی طے کی، جو راستہ عبور کیا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے. حالانکہ گھروں میں بیٹھے مگر وہ تمہارے ساتھ ہے، مانا اجر میں شریک ہے تمہارے. جو جو تمہیں ملا یہاں آ کر، وہ انہیں مل گیا گھر بیٹھ کر. وجہ کیا ہے؟ ما حبسهم الا العذر. وجہ یہ ہے کہ وہ تبوک کے سفر کے لیے تیار تھے، ان کی نیت موجود تھی، عزم صادق موجود تھا، ایک مصمم ارادہ ان کا موجود تھا، مگر عین وقت پر عذر کی بنا پر نہیں آ سکے. تو اللہ رب العزت نیکی کے ارادے کا پھل دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پھل عطا فرما دیا کہ جو سفر تمہیں تبوک، جو اجر تمہیں تبوک آ کر حاصل ہوا، وہ انہیں گھر بیٹھے مل گئے. تو یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا، فمن ہم بحسنہ فلم یعملها، جو بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لے پس وہ نیکی کر نہ سکا تو کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھے گا اپنے پاس، اپنے اس بندے کے لیے ایک مکمل نیکی. بڑا یہ پیار بھرا اسلوب ہے. آگے فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات
إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اور اگر بندے نے ارادہ کر لیا نیکی کا اور وہ نیکی کر بھی لی تو كتب اللہ له عنده 10 حسنات، تو اللہ تعالیٰ لکھے گا اپنے اس بندے کے لیے اپنے پاس 10 نیکیاں. یہاں بھی وہی اسلوب ہے، عندہ کا اور لہو کا. لہو اپنے بندے کے لیے، بڑا اس میں پیار کا اظہار ہے. اور عندہ اپنے پاس، یہ اس نیکی کا شرف ہے. کیا لکھے گا؟ 10 نیکیاں. الی 700 ضعف، 700 گنا تک. الی اضعاف کثیرہ، اور آگے بھی جہاں تک اللہ چاہے بڑھا دے گا. تو کم از کم 10 نیکیاں تو ہیں وہ، اور 700 گنا تک. ان عمومی طور پر اگر نیکی واقعی اخلاص کی بنیاد پر قائم ہو تو اس کا اجر 700 گنا ملتا ہے. اور قرآن میں اس اجر کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک بیج کی، ایک دانے کی جو زمین میں ڈال دیا گیا، اس کو بو دیا گیا تو انبتت 7 سنابل، اس ایک بیج کی وجہ سے 7 سٹے باہر کو نکلے، تیار ہوئے. اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر سٹے میں 100 دانے گندم کے، ہر سٹے میں 100 دانے، تو ٹوٹل 700 ہو گئے. ان ایک بیج، ایک دانہ 100 دانوں کی تیاری کا باعث بن گیا. اس طرح ایک نیکی اگر آپ نے کر لی تو وہ 700 گنا اس کا اجر آپ کے لیے بڑھ جائے گا. جیسے ایک بیج 700 بیج کی تیاری کا سبب بنا، اس طرح آپ کی ایک نیکی اگر اخلاص پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا کر 700 گنا کر دے گا. اور یہاں تک محدود نہیں ہے، آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، یعنی 700 گنا سے بھی بڑھا دے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے. بندے کے احوال کو جانتا ہے، بندے کی نیت کو جانتا ہے، اس کے نیکی کے قصد کو جانتا ہے. تو وہ اگر بہت ہی اخلاص پر مبنی ہے، ریاکاری قطعاً نہیں ہے، اور بڑی ایک سچی طلب موجود ہے، تو اللہ رب العزت واسع، بڑی وسعتوں والا، اجر کو اور بڑھا چڑھا کر بندے کو عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں تک نیکی کے تعلق سے بندوں کے 2 احوال سامنے آتے ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ بندہ نیکی کا سچا ارادہ کر لے مگر وہ نیکی کر نہ سکا تو اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھی جائے گی. دوسری حالت یہ ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور وہ نیکی کر بھی لے، اختیار بھی کر لے، تو پھر اس کی ایک نیت، اس کے عزم، اس کی طلب اور اس کی تڑپ کے بمطابق اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر اس کو عطا فرمائے گا. 10 گنا تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو 40 گنا کر دے، 50 گنا کر دے، 70 گنا کر دے، 700 گنا کر دے، اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے. یہ تفصیل ہے حسنات کی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نیکیوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. آگے ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها كتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ. اور جو بندہ برائی کا ارادہ کر لے، گناہ کا ارادہ کر لے، فلم یعملها، وہ گناہ کر نہ سکا، تو اللہ تعالیٰ گناہ نہ کرنے کی بنا پر اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دے گا. اس نے نیکی کا عزم کیا تھا، نیکی کا ارادہ کیا تھا، گناہ کا عزم کیا تھا، گناہ کا ارادہ کیا تھا، اور گناہ کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے اس بندے کے لیے اپنے پاس
ایک مکمل نیکی لکھ دے گا۔ یہ حدیث کا جملہ ہے۔ اگر دیگر نصوص کو جمع کیا جائے تو اس تعلق سے بندوں کی 3 حالتیں ہیں۔ یہ تمام دلائل کو اکٹھا کر کے خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور اب گناہ کر نہیں سکا، اس نے گناہ کیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ مثلا اس نے سوچا یا ارادہ کیا کہ کل فلاں گناہ کرنا ہے، اب کل ہو گئی اور وہ گناہ کیا نہیں اس نے۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ نہ کرنے کی وجہ دیکھی جائے گی۔ بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، کل ہوئی اور اس کو یاد ہی نہ رہا، اس کے دماغ سے نکل گیا یا اس کے ذہن سے وہ چیز آؤٹ ہو گئی اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکا، تو ایسے بندے کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا، نہ گناہ نہ ثواب۔ دوسری حالت یہ ہے کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پکا ارادہ، ایک عزم، مصمم عزم، لیکن اس گناہ کو کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو سکی، عاجز رہا، کمزور رہا اور گناہ کر نہ سکا، تو ایسے بندے کی ذمہ گناہ ہوگا، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا تقابل المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ کہ 2 مسلمان اگر تلوار لے کر آمنے سامنے آ جائیں لڑنے کے لیے تو قاتل بھی جہنم اور مقتول بھی جہنم۔ صحابہ نے پوچھا ھذا القاتل فما بعد المقتول یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا ہم نے سمجھ لیا، اس نے قتل کیا، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو قتل ہوا ہے، قتل کیا نہیں اس نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، اس لیے کہ وہ ارادہ کر چکا تھا اپنے ساتھی کو مارنے کا، قتل کرنے کا، برائی کا ارادہ وہ کر چکا تھا، تبھی تلوار لے کر سامنے آیا، مگر کمزوری اور عجز کی بنا پر قتل نہیں کر سکا اور قتل ہو گیا۔ تو اس کا قتل نہ کرنا اس کے ضعف اور اس کی عاجزی اور اس کی کمزوری کی بنا پر، تو گناہ تو اس کو ملے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا مگر وہ گناہ اس نے نہ کیا، اس گناہ سے باز آ گیا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر، اس کو عین وقت پر اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، اللہ تعالیٰ کی خشیت غالب آ گئی اور اس کا ڈر اس کے دل پر چھا گیا اور اس خوف سے وہ کانپ اٹھا اور اس گناہ کو اس نے ٹھوکر مار دی اور گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے بندے کو نیکی دی جائے گی، اجر دیا جائے گا کہ اس نے ایک تو گناہ کیا نہیں حالانکہ عزم تھا پورا، اور دوسرا عین وقت پر اللہ کا خوف آ گیا، اور یہ خوف بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے مومن کا، بہت ہی قیمتی فرمایا ہے۔ احادیث میں اس کے نظائر موجود ہیں، مثلا وہ قصہ 3 افراد کا بنی اسرائیل کے جو کہیں جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، تو طوفان سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے، طویل روایت صحیح بخاری میں، اور طوفان کی شدت سے ایک چٹان سرکتی ہوئی اس غار کے دھانے پر آ کر رک گئی، راستہ بند ہو گیا۔ اب بڑی بھاری چٹان کیسے ہلائیں اسے؟ مانا ان کی موت یقینی، کیونکہ راستہ بند ہو چکا ہے۔ اب ان تینوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تینوں نے اپنی کسی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے، وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ان میں سے ایک شخص کی دعا کیا تھی، اس کی نیکی کیا تھی کہ الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں نے ایک
نیکی کی تھی اور اس کی ایک عم ذات چچا ذات بہن تھی جو کسی بنا پر فقیر اور قلاش ہو گئی، تنگ دست ہو گئی اور اسے کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی اور وہ میرے پاس آئی اور 120 دینار سونے کے سکے میں دینے پر راضی ہو گیا، اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ گناہ میں ملوث ہے۔ وہ انکار کرتی رہی مگر میں اصرار کرتا رہا، اس گناہ پر مصمم ایک عزم میں نے کر لیا تھا۔ بالآخر وہ مجبوری کی ماری تیار ہو گئی، اور جب اللہ کی حد پامال کرنے کا وقت آ گیا تو وہ عورت زار و قطار ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی دعائیاں اور واسطے دیے مجھے، اور یا اللہ مجھے تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا، اور میں اس گناہ سے دور ہوا، نفور ہوا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ رقم بھی اس کو دے کر اس کو رخصت کر دیا، اور یہ سارا تیرے خوف کی بنا پر اور تیرے ڈر کی بنا پر۔ یا اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے خالص تھی تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے، نکلنے کا راستہ عطا فرما دے۔ تو وہ چٹان سرک گئی۔ دو چیزیں تھیں، ایک اس کے خوف کی شدت، اللہ تعالیٰ کا شدید ترین خوف، دوسرا اس کے اخلاص کی قوت۔ اس نے گناہ کا عزم کیا تھا مگر عین وقت پر اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھکرا دیا، اور اس سے بعد آ گیا۔ اخلاص کی طاقت تھی اور خوف کی قوت تھی جس سے وہ چٹان سرک گئی، اور تینوں کی دعا کے نتیجے میں اتنا راستہ بن گیا کہ تینوں آرام سے نکل گئے۔ اور بعض احادیث میں چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، تقطعت الصخرہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ نیکی کی قوت، اخلاص کی قوت اور خشیت الہی کی قوت۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور فرد کا، الکفل نامی فرد کا، مسند احمد وغیرہ میں ہے، اور وہ بھی اسی طرح کا معاملہ۔ اس کے پاس ایک خاتون مجبوری کی ماری آئی اور کچھ رقم کا اس نے تقاضا کیا، اور کفل مالدار تھا مگر بڑا گناہ گار، بڑی اللہ کی حدیں پامال کرنے والا، مشہور تھا اپنے علاقے میں، ایک بدمعاش اور بد کردار۔ اس نے اس عورت کے حسن سے پر فریفتہ ہو کر پیسے دینے کا وعدہ کر لیا، غالباً 60 یا 70 دینار سونے کے سکے، مگر ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کی بات رکھی، اور وہ عورت مجبوری کی ماری تیار ہو گئی، رات کی تاریکی میں آ گئی، اور کفل نے دروازہ بند کر کے جب اللہ کی حد پامال کرنا چاہی تو وہ عورت بھی رو پڑی، اور اس نے کفل کو اللہ تعالیٰ کے خوف کے واسطے دیے، اور کفل پر عین وقت پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے وہ پیسے بھی اس کو دے کر رخصت کر دیا۔ اور اتفاق ایسا کہ اسی رات کفل کے کمرے میں ایک اور مہمان آ گیا، اور وہ مہمان انسان نہیں تھا، ملک الموت تھا، جس نے کفل کی روح قبض کر لی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کو معلوم نہیں کہ رات کی تاریکی میں کفل کے گھر میں یا اس کمرے میں کیا سرزد ہوا، کیا قصہ رونما ہوا۔ صبح جب لوگ اپنے کاروبار کے لیے نکلے اور کفل کے گھر کے پاس سے یا کمرے کے پاس سے گزرے تو دیکھا دروازے پر موٹا لکھا ہوا ہے، قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے رات کو کفل کے سارے گناہ معاف کر دی۔ جب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تو آگے اس کی میت پڑی ہوئی تھی، انتقال ہو گیا۔ تو اس قصے میں کئی باتیں ہیں، اس کا گناہ کا ارادہ اور گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کے خوف کی بنا پر، اور پھر انتقال کر جانا۔ اور اللہ رب العزت ایسے بندوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، چنانچہ دروازے پر موٹا اللہ نے لکھوا دیا کہ اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا تو یہ جانتی تھی کہ کفل بڑا ہی بدمعاش ہے، بڑا بد کردار ہے، اور رات کو گناہ کرتے کرتے مر گیا ہوگا، دنیا سے رخصت
ہو گیا ہوگا، مگر خالق کائنات نے اس کو آخرت میں جنت عطا فرما دی اور دنیا میں اس کی عزت اور اس کے اکرام کے سارے تقاضے پورے فرما دیے۔ تو یہ بھی ایک حالت ہے کہ بندہ گناہ کا ارادہ کر لے مگر عین وقت پر گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اور اللہ رب العزت کی خشیت کی بنا پر۔ اور گناہ کے تعلق سے دوسری حالت کیا ہے؟ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، کہ بندہ گناہ کا ارادہ کر لے اور گناہ کر بھی لے، وہ گناہ کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ کیا لکھے گا؟ ایک گناہ لکھے گا، ایک گناہ لکھے گا۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا، اگر بندہ گناہ کا ارادہ کر لے، فَعَمِلَهَا، اور وہ گناہ کر بھی لے، یہاں عندہ کے الفاظ نہیں ہیں، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ لکھے گا۔ نیکی کے لیے الفاظ ہے کہ اپنے پاس ایک نیکی لکھے گا، یہاں اپنے پاس کے الفاظ نہیں ہیں، بس اللہ اس کا ایک گناہ لکھے گا۔ یعنی ملائکہ کو حکم ہے کہ ایک ہی گناہ لکھو۔ نیکی اگر ارادہ کیا اور کر لی تو وہ تو کم از کم 10 نیکیاں اور 70 گناہ تک اور 700 گناہ تک، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ لیکن گناہ اگر ارادہ کیا اور کر بھی لیا تو وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، بلکہ ایک ہی گناہ اس کا لکھا جائے گا۔ تو یہ دین اسلام کی ایک بڑی وسعت اور سماحت اور انتہائی عظیم الشان برکت کا ثبوت بھی ہے اور اظہار بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر جو سماحت اور وسعت کی بنیاد ہے وہ صحابہ کرام کی ایک استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اس عظیم جماعت کا امتحان لیا، اور بڑا کڑا امتحان۔ دین سارا امتحان ہے، جہاد ایک امتحان ہے، روزہ ایک امتحان ہے، فرائض امتحان ہے، نمازیں امتحان ہے، وضو امتحان ہے، اور بہت سے لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور بہت سے ناکام بھی۔ مگر یہ امتحان بڑا ایک کڑا، سمجھے کہ ناممکنات میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی اتری، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جس کا معنی تمہارے دلوں میں جو بھی خیال آئے اسے تم ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ نے حساب لینا ہے۔ اب دل میں وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اوہام پیدا ہوتے ہیں، نیک بھی برے بھی، تو ظاہر کرو یا دل میں ان کو چھپا کر رکھو، اللہ تعالیٰ نے امتحان تم سے حساب لینا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ یعنی دل میں جو خیال پیدا ہوا، ظاہر کیا یا نہیں کیا۔ ظاہر کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک اس پر عمل کر لیا یا اس کو زبان سے بیان کر دیا، تو بھی حساب لینا ہے، عمل پر بھی حساب لینا ہے، زبان کے اظہار پر بھی حساب لینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر نہیں کیا، دل میں چھپائے رکھا، اللہ نے تو بھی حساب لینا ہے۔ تو صحابہ کرام اس وحی کو سن کر بڑا ایک سناٹے میں آ گئے، پریشان ہو گئے، یہ بات تو ناممکنات میں سے ہے۔ اب دل میں جو خیالات آتے ہیں اس میں کسی انسان کو کنٹرول نہیں۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا دمہ، شیطان انسان کے اندر گردش کر رہا ہے، انسان کے خون کے ساتھ ساتھ ہر جگہ اس کی رسائی ہے، اور وہ طرح طرح کے خیالات اور وساوس انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس میں تو کسی کو کنٹرول ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں بڑا ان سے میں تنگ ہوں، بڑا بیزار ہوں۔ بعض اوقات ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے کوئی آسمان تک لے جائے اور وہاں سے دھکا دے کر زمین پر پٹخ دے، وہ آسان ہے، مگر وہ خیال بڑا بھاری اور مشکل۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل امرہ الی الوسوسہ، یہ اس اللہ کا شکر اور اس کی حمد ہے کہ اس نے شیطان کا معاملہ وسوسے تک محدود رکھا ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر کہ اس نے شیطان کا سارا معاملہ وسوسے تک رکھا اور وساوس سے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان وساوس کے مقابلے میں شریعت دی، دین عطا فرمایا، آیات بینات بھیجی۔ اب یہ آیت کریمہ جو اتری سورہ بقرہ کی، جو آخری رکوع میں، کہ دل میں جو خیال آئے ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ نے حساب لینا، اس پر صحابہ پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کیا کہ اس آیت میں کمر توڑ دی، اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے گلے کٹوا دیے، روزوں کا، نمازوں کا تو ہم نے فرائض کیا نفل ادا کیے، روزے فرضی بھی رکھے، نفلی بھی رکھے، مال خرچ کرنے کا حکم دیا، ہم نے کھڑے کھڑے بے تحاشا مال خرچ کر دیا، لیکن اس پر کیسے عمل ہو؟ جو دل کے خیالات اور دل کے وساوس ہیں ان پر کیسے عمل ہو؟ خیالات پر تو کسی انسان کو کنٹرول نہیں۔ اب ہر برے خیال پر اگر حساب ہوگا تو انسان تو مارا گیا، کیا مخرج اور کیا نجات کا راستہ اس کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی کہ تم ایمان لے آؤ، میرے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ مت کرو، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، تم سمعنا واطعنا کہہ دو کہ یا اللہ تیرا فرمان ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا، اطاعت کر لی، اور پھر تم معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ رب العزت دلوں کے احوال کو جانتا ہے، اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، چنانچہ صحابہ کا امتحان لینا تھا، صحابہ کامیاب ہو گئے، سمعنا واطعنا، رب تعالی نے جو فرما دیا ہم نے سن لیا اور سن کر قبول کر لیا۔ چنانچہ فوراً اللہ تعالیٰ کی دوسری وحی آ گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، یعنی یہ بات بندے کی طاقت سے باہر ہے، اور اللہ رب العزت طاقت سے بڑھ کر کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتا، اور یہ معاملہ بندے کی طاقت سے باہر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ حکم اٹھا لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، صرف صحابہ کرام کی استقامت کا، ان کے جذبہ اطاعت کا، اطاعت گزاری کا اور وفا شعاری کا امتحان لینا تھا، اور صحابہ اس میں 100% کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اس سخت حکم کو اللہ نے اٹھا لیا، اور غالباً نبی علیہ السلام کی حدیث اسی استقامت کا صلہ ہے، عظیم و شان صلہ، کہ اب جو بندے کے دل میں خیال آتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اچھے بھی اور برے بھی، اچھا خیال آ جائے نیکی کا، عمل صالح کرنے کا، اور بندہ وہ نیکی کر نہ سکا، تو اللہ رب العزت اچھے خیال پر، عزم صادق پر، اس عزم مصمم پر اس بندے کے لیے اپنے پاس ایک اجر لکھ لے گا، اور بندے کے لیے وہ نیکی اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر اچھا خیال، نیکی کا خیال آ گیا اور بندہ وہ عمل کر بھی گیا، تو اللہ رب العزت اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کے اخلاص کی شدت اور اس کی محبت کے مطابق اس کو اس کا اجر دے گا، کم از کم 10 گنا تو ہے ہی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو 50 گنا دے دے، 70 گنا دے دے، 700 گنا دے دے، اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، اس کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں، درجات کی کوئی کمی نہیں، اور نعمتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اور پھر اگر بندے کے دل میں برائی کا خیال آ جائے اور برائی کر نہ سکا، تو اللہ رب العزت برائی نہ کرنے پر، بشرطے کہ برائی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر ہو، تو اس کو ایک نیکی عطا فرما دے گا، اس خشیت کا اجر دے گا اور ثواب دے گا
اور اگر بندہ وہ برائی کر گیا، کر بیٹھا، تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ بلکہ بعض حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منع کرتا ہے، مت لکھو، ابھی انتظار کرو، بندہ یہ گناہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا، نہیں کیا تو اس کو اجر دے دو، ایک ثواب لکھ دو، اور اگر کر لیا تو ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 6 پہر انتظار کرو، 6 گھڑیاں، 6 ساعات کے الفاظ ہیں۔ یہ الجامع الصغیر میں یہ روایت شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، 6 گھڑیاں انتظار کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ بندے نے گناہ کر لیا اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے مت لکھو، گناہ ہو چکا ہے، 6 گھڑیاں انتظار کر لو۔ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس گناہ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر توبہ نہیں کر پایا، توبہ نہیں کی اس نے، تو پھر ایک ہی گناہ لکھو۔ نیکیوں کا یہاں اصول نہیں چلے گا کہ نیکیاں آپ 700 گناہ لکھ دیں، گناہ جو ہے وہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ اس حدیث کا اصل مصداق یہی ہے کہ بندہ اپنے دل میں ارادہ ہمیشہ حسنات اور صالحات کا رکھے، ارادے کو نیک اور نیک تر بنانے کی کوشش کرے، برے ارادے سے بچے، اور ارادہ اگر برائی کا پیدا ہو جائے تو اللہ کی خشیت سے اس ارادے کی نفی کر دے، تاکہ اس کی محبت، اور محبت جو ہے نیکیوں کی صورت میں اس کو اور حاصل ہو، اور ارادہ اگر برائی کا ہو جائے تو گناہ سے گریز کرے، گناہ سے اجتناب کرے، اور اگر گناہ ہوگا تو فوراً توبہ کر لے، کیونکہ 6 گھڑیاں اس بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ بندہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اور اگر بندہ فوری توبہ کر لے تو پھر وہ گناہ جو ہے وہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ توبہ کرنے پر اس گناہ کو بخش دیا جاتا ہے اور معاف کر دیا جاتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا، یہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندے، فاستغفروا لذنوبہم، کوئی معصیت ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی ان کو یاد آتی ہے، اس کا خوف بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً توبہ اور استغفار پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان گناہوں کو، اس گناہ کو بخش دیتا اور معاف کر دیتا۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ایک بندہ اگر گناہ کر لے اور گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو، اذنب ذنبا، اس نے ایک گناہ کیا، وعلم ان لہ ربا یغفرہ، اور اسے یہ بات معلوم ہے کہ اس گناہ کو بخشنے والا ایک رب موجود ہے، رب تعالی اس کو بخشنے والا موجود ہے، اور دیکھو کس الہا اور شدت اور اضطرار کے ساتھ یہ توبہ کر رہا ہے، اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ بندے سے پھر وہی گناہ ہو گیا، 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرنے پہنچ گیا، اللہ پھر وہی فرما رہے، اور بندہ معاف ہو گیا، بخشا گیا، اور پھر وہ تیسری بار پھر وہ گناہ ہو گیا، بندہ پھر توبہ کرنے پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے، دیکھو میرا بندہ پھر وہ گناہ کر کے آ گیا، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس گناہ کو بخشنے والا رب تعالی ہے، اور توبہ کر رہا ہے، اب میں اس کو معاف کرتا ہوں، تم گواہ رہو، اور آئندہ اگر یہ گناہ یہ کرے دوبارہ تو میں اس کو پہلے سے معاف کر چکا، مطلقاً اس کے لیے بخشش ہے۔ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ آئندہ ان گناہ پہلے ہی معاف کر دیا گیا، مانا اس بندے کا جو منہج وہ سامنے آ چکا ہے، ایک گناہ اس نے 3 بار کیا اور تینوں بار کر کے اس نے توبہ کر لی، تو اس بندے کا جو منہج ہے وہ واضح ہو چکا کہ بندہ یہ جب بھی کبھی گناہ کرے گا فوری توبہ کر لے گا، تو اللہ رب العزت نے بھی فوری بخشنے کا وعدہ فرما لیا، بلکہ پہلے سے ہی اس گناہ کے بخشنے کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا تزکیہ ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اہل بدر سے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، اے بدر میں شریک ہونے والے میرے پیغمبر کے ساتھیوں، اتنی بڑی نیکی ہے
کہ آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو تمہیں پہلے سے بخش دیا گیا ہے۔ یہ منع نہیں کہ جو ان کو گناہوں کی اجازت دے دی گئی، گناہوں کی چھوٹ دے دی گئی، نہیں، بلکہ جو انہوں نے بدر میں شرکت کی، اتنی عظیم الشان نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ ان کو یہ دیا کہ ان کے دلوں کو استقامت دے دی اور ان کے دلوں کو ایک اعمال صالحہ پر قائم کر دیا اور گناہوں سے ان کو دور کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، اب تم جو مرضی کرو تمہیں بخش دیا گیا، تم معافی کے مستحق ہو۔ تو جو مرضی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب تم گناہ بھی کرتے رہو تو قابل معافی ہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ اب سرزد نہیں ہوگا، بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہیں گے، اور اگر ہو بھی گیا بتقاضا بشریت تو اللہ رب العزت ان کو فوراً توبہ کی توفیق دے دے گا اور یہ گناہ کے معاملے کو صاف کروا لیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا تھا جب انہوں نے جیش العسرہ کو تیار کرنے میں بے تحاشا مال خرچ کیا اور لدے فدے جو ہیں وہ گھوڑے دے دیے، اونٹ دے دیے اور 100 سونے کی اشویاں دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نیکی کرے تو بھی نقصان نہیں ہوگا اور گناہ کرے تو بھی نقصان نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ عثمان ایک ایسا عمل کر گیا کہ اللہ اس عمل پر راضی ہو گیا اور عثمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی استقامت دے دی، ایسی توفیق دے دی کہ اس سے اب نیکیاں ہی نیکیاں سرزد ہوں گی، گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی عثمان غنی کا مقام کیا تھا؟ ان کا مقام یہ تھا کہ سچا اصدقہم حیا، سچا حیادار، اور سچا حیادار وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی حیا ہو، اور اللہ کی حیا کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی معصیت اور گناہ اس کے سامنے آئے تو اللہ کی حیا کے تقاضے اس کے سامنے آ جائیں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ اس گناہ سے باز آ جائے، اس گناہ کو ٹھکرا دے۔ یہ سچی حیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا منہج تھا، اور تمام جو صحابہ تھے اہل اسلام ان سب میں زیادہ سچی حیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ تو یہ حدیث ایک بڑی عظیم بشارت بھی ہے اور دین اسلام کی سماحت اور وسعت کی دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔